یوٹیوب پر ابو زید ضمیر کا بیان ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تقلید کو برا سمجھتے تھے۔ اب سوال ہے کہ آپ لوگ خود کے عالم کی بات ٹھکرا کر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر نے تقلید کی نفرت پھیلانے اور مقلدین یعنی نیک اماموں کی تقلید کرنے والوں کو طعنہ دینے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت یعنی بات پڑھ کر سنائی۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ ابو زید ضمیر نے آخر یہ حرکت کیوں کی۔ ابو زید ضمیر نے تذکرۃ الرشید نامی کتاب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تقلید کو برا سمجھتے تھے، وہ مقلدین کی بری حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابو زید ضمیر کا بیان۔ ایک دوسری کتاب تذکرۃ الرشید میں اشرف علی تھانوی صاحب کا قول مزید اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ جو حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم کرنا اور احادیث کی تردید و تعویل کرتے رہنا تاکہ اپنے مسلک کے مطابق ہو جائیں یا اپنا مسلک باقی رہے، تو ایسے لوگ دو چار نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگ اکثر مقلدین ہوتے ہیں، ایسے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ آئیے انہی کا قول اس کتاب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تذکرۃ الرشید اور اس میں جلد 1 صفحہ نمبر 131۔ دیکھا آپ نے، ابو زید ضمیر خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے تقلید کرنے والوں کے خلاف ان کے گھر کے عالم سے ایک عبارت یعنی بات پیش کر دی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور رائے ہے جس کو بنیاد بنا کر ابو زید ضمیر نے اعتراض کیا، اور کیا واقعتاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کو برا سمجھتے تھے، اور کیا ایسا ہے کہ حضرت تھانوی تقلید کے منکر تھے؟ ابو زید ضمیر نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت کو بنیاد بنا کر تقلید کرنے والوں پر اعتراض کیا ہے، حضرت نے خود اس کا جواب آج سے تقریباً 100 سال پہلے اپنی کتاب میں ہی دے دیا تھا۔ پھر سے ابو زید ضمیر کا یہ اعتراض کرنا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو زید ضمیر اس بات سے بے خبر ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا تھا، تو ابو زید ضمیر کو چاہیے کہ عوام کے سامنے آ کر اپنا اعتراض واپس لیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابو زید ضمیر کو معلوم ہے کہ حضرت تھانوی نے اس کا جواب دے رکھا ہے، اس کے باوجود لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ابو زید ضمیر کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ خیر، وجہ چاہے جو بھی ہو، اب ہم ابو زید ضمیر کی اس خیانت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس کا جواب انٹرنیٹ پر بھی حضرت کی کتاب سے دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، ابو زید ضمیر صاحب سن لیجئے، وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی رائے اور ان کا فیصلہ ہرگز نہیں، جیسا کہ خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو واضح اور کلیئر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ مولانا نے اپنی کتاب امداد الفتاوی کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ تذکرۃ الرشید سے میرے خط کا جو مضمون نقل کیا ہے وہ میں نے بطور تحقیق اور رائے کے نہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ تذکرۃ الرشید سے میرے خط کا جو مضمون نقل کیا ہے وہ میں نے بطور تحقیق اور رائے کے پیش نہیں کی بلکہ بطور اشکال کے پیش کیا۔ تو یہ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک سوال کر رہے ہیں، جو اپنے استاد اپنے ٹیچر سے سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال اپنے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب سے کر رہے ہیں، یہ ان کی تحقیق نہیں۔ کہاں وہ تقلید کو برا کہہ رہے ہیں، کہاں وہ تقلید کے منکر ہیں، کہاں وہ مقلدین کی بری حالت کو بیان کر رہے ہیں؟ مگر فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے یہ دکھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ مولانا تھانوی صاحب تقلید کو برا سمجھتے تھے، تقلید کو گمراہی سمجھتے تھے۔ تو یہ ابو زید ضمیر کی خیانت ہے، کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تقلید کو ضروری سمجھتے تھے،
تقلید کو ہرگز وہ برا نہیں سمجھتے تھے، تقلید کو ضروری سمجھتے تھے، بلکہ تقلید شخصی، جی ہاں، تقلید شخصی کے وجوب یعنی واجب اور ضروری ہونے کو مانتے تھے۔ دیکھیے اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ صفحہ نمبر 55، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تقلید میں راحت ہے، الحمدللہ، اور نفس کی حفاظت بھی، سبحان اللہ۔ دیکھیے اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ صفحہ نمبر 57۔ ابو زید ضمیر کے دیے ہوئے اس دھوکے کو قرآن پاک کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ پاک مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب اسی آیت میں دے دیا۔ اب اگر کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کے سوال کو ان کا فیصلہ بتا کر پیش کرے تو یہ اسی طرح کا دھوکہ ہوگا جس طرح کا دھوکہ ابو زید ضمیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پیش کر کے دینا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم ابو زید ضمیر جیسے لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر بات کرے تو بھلی بات کرے، ورنہ چپ رہے۔ چپ رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ابو زید ضمیر نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا اعتراض نہ کیے ہوتے تو آج ان کے فرقے کو اس طرح کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ دوستو، کسی کے سوال اور اشکال کو اس کی رائے، اس کی تحقیق اور اس کا فیصلہ بتا دینا، کیا کوئی ایمان والا شخص ایسا کر سکتا ہے؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی اہل حدیث فرقے کے اس طریقے کے شکوک و شبہات اور دھوکے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔